السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی ابو کی پسند کی شادی تھی، اس لیے آج تک کسی رشتہ دار کو میں نے نہیں دیکھا تھا۔ بس پڑوسن سدرا خالہ کو ہی میں اپنی سگی خالہ سمجھتی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد امی بیمار رہنے لگی تھی اور آج وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں روتے ہوئے خالہ کے گلے لگ گئی۔ 3 دن ہم خالہ کے گھر رہیں۔ امی کا جنازہ بھی وہیں سے اٹھایا گیا اور ان کو ابا کے پہلو میں دفنایا گیا۔ میں آخری بار ان دونوں کی قبروں پہ گئی۔ میں نے خالہ سدرا کو اپنی نانی اماں کے گھر کا پتہ دیا جو امی نے مرنے سے پہلے مجھے دیا تھا، اور تاکید کی کہ وہاں جاؤ۔ خالہ سدرا ان کے شوہر مجھے لے کر گجراں والا آ گئے۔ یہاں آئے تو پتہ چلا نانی اماں اور نانا ابو وفات پا چکے ہیں اور میرے سگے ماموں ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ وہاں پر ایک میری امی کی کزن موجود تھی جو ان کے گھر کی رکھوالی کیا کرتی تھی اور زمینوں کی دیکھ بھال بھی۔ خالہ سدرا اور ان کے شوہر کہنے لگے کہ تم یہاں اس مرد کے ساتھ اکیلے نہیں رہ سکتی، جوان خون ہے، یہ نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، یہ میری نانی اور نانی اماں کا گھر ہے، اس گھر میں مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی جہاں میری امی نے سارا بچپن، ساری جوانی گزاری دی ہے۔ آپ لوگ میری خیریت معلوم کرتے رہیے گا یا چاہیں تو یہیں رہ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں تو چاہوں گی آپ لوگ یہیں رہیں تاکہ مجھے اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ تب وہ ماموں کہنے لگے کہ ہاں، میں اس کا بہت زیادہ خیال کروں گا، رشتے میں میں اس کا ماموں بنتا ہوں اور مجھ سے زیادہ اس کی حفاظت کون ہے کر سکتا ہے۔ ویسے بھی گھر میں کل وقتی ملازمہ ہے جو گاؤں سے یہاں ٹھہرتی ہے۔ بیٹیاں رانی رات ان کے ساتھ کمرے میں رہا کرے گی تو تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ خالہ سدرا مجھے روکتی رہیں کہ چلو، تمہیں ہم یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، لیکن میں نے ضد پکڑ لی کہ مجھے یہاں رہنا ہے۔ خالہ سدرا اور ان کے شوہر ملتان کے لیے واپس چلے گئے۔ جب میں اور ماموں گھر تھے، ماموں نے مجھے بہت تسلی دی اور کہا تمہاری ماں میری سگی بہنوں سے بھی بڑھ کر تھی اور تم میری سگی بھانجی ہو، بلکہ مجھے میری اگر بیٹی ہوتی تو اسی طرح تم مجھے عزیز ہو۔ جب خالہ اور ان کے شوہر کے جانے کے بعد بارش شروع ہو گئی، میں بلائی منزل میں نانا امی اور نانا ابو کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ مجھے بارش دیکھ کر ڈر لگنے لگا۔ بادل گرج رہے تھے جن کی وجہ سے میرے ڈر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں ڈرتے ہوئے رونے لگی۔ ماموں بھی گھر نہیں تھے، ملازم اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ ماموں نے بتایا تھا کہ نانا وصیت کر گئے ہیں کہ اگر میں یا ان کی بیٹی واپس آئیں تو ان کی آدھی جائیداد ان کے نام کر دو، تو تم اس گھر کی وارث ہو۔ گھر کا آدھا حصہ تمہارے نام ہے، تمہارا اپنا گھر ہے، جیسے چاہو رہو۔ انہوں نے ایک ملازمہ کو میرے پاس رات گزارنے کے لیے کہا تھا، لیکن اینڈ ٹائم پر ملازمہ کے گھر سے کال آ گئی، اس کے گھر ایمرجنسی ہو گئی ہے اور وہ چلی گئی۔ اس نے مجھ سے اجازت لی۔ میں نے اسے کہا ہاں، تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن میں دل میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ وہ رو رہی تھی تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر خالہ سدرا کے اپنے حالات اچھے نہیں تھے، ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ رات کے 2 بجے مجھے اپنے قریب کسی انسان کی سانسیں محسوس ہونے لگیں۔ میں ڈر گئی اور مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کسی نے پیرالائز کر دیا ہو۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، کوئی مجھے غلط انداز میں ٹچ کر رہا تھا۔ میں چھوٹی 15 سال کی تھی۔ میں جلدی سے ان سے دور ہوئی اور جلدی سے لائٹ آن کر دی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے انہیں کہا آپ مجھے یہ کس طرح ٹچ کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کی سگی بھانجی ہوں۔
اپنے اس رشتے کا تو پاس کر لیں، اس کے تقدس کا تو خیال کر، یا آپ کی ہوس اس رشتے کے رتبے سے بھی زیادہ ہے؟ وہ کہنے لگے میری بھانجی نہیں ہو، سمجھی تم؟ اور سگے رشتے صرف سگے ہوتے ہیں، منہ بولے رشتے کبھی بھی سچے نہیں ہوتے ہیں۔ میں کہنے لگی لیکن آپ تو میرے ماموں ہیں، آپ نے خود بتایا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہارے نانا ابو کا منہ بولا بیٹا ہوں، انہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا، مجھے تمہارے سگے ماموں یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیرون ملک کی سکونت اختیار کر لی تھی۔ تم کیا سمجھی کہ میں تمہارا سگا ماما ہوں؟ کون سا ماموں؟ وہ جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ وہ خباثت سے ہنستے ہوئے میرے پاس آنے لگے، میں ان سے دور بھاگنے لگی اور دوسرے کمرے میں بھاگ کر اندر سے کنڈی لگا دی۔ وہ آوازیں دیتے رہے، وہ کہنے لگا یہ جائیداد مجھے کسی بھی طرح حاصل کرنی ہے، اس سے اچھا ہے کہ تم میرے ساتھ یہ آج کی رات گزارو، صبح ہم نکاح کر لیں گے اور پھر سارے خاندان والوں کو بتا دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے جیتے جی ہرگز نہیں کروں گی، میں اپنے سگے ماموں کو اپنے سے بدظن نہیں کروں گی، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ وہ کہنے لگا اگر آج کی رات تم نے میرے ساتھ نہیں گزاری تو پھر ہر رات تمہیں کسی اور مرد کے ساتھ گزارنی پڑے گی، یہ افسوس ہوگا کہ تم نے میرا کہا کیوں نہیں مانا۔ سدا شکر میں اپنا موبائل ساتھ لائی تھی، خالہ سدرا کو میسج کرنا شروع کیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی سے رابطہ کر رہی، اسے پتہ بھی نہ چلے اور ان کے شوہر اور خالہ رنگے ہاتھوں انہیں پکڑ لیں۔ جب خالہ کو میرا میسج رسیو ہوا تب وہ راستے میں تھے، موسم کی خرابی کی وجہ سے بس خراب ہوئی تھی اور وہ لوگ ابھی تک گجراں والاں سے ہی نکلے نہیں تھے۔ تبھی خالہ والوں کے ساتھ پولیس آ گئی، ان کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ پولیس نے آتے ہی اسے گرفتار کر لیا اور مارتے ہوئے جیل لے جانے لگے۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے کہنے لگا میں تمہیں دیکھ لوں گا، میرے بہت سے تعلقات ہیں، میں جلد ہی چھوٹ جاؤں گا، پھر تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تب پولیس والوں نے اس کے منہ پر چماٹ ماری اور اسے ہتھ کڑی پہنا کر لے جانے لگے۔ میں جلدی سے خالہ سدرا سے جا کر لپٹ گئی اور ان سے کہنے لگی خالہ اماں آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور تب تو بالکل بھی نہیں جب ماموں یہاں پہ اکیلے ہوں اور نانا نانی بھی نہ ہوں، اور میرے سگے ماموں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا چکے ہوں۔ جا کے میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں، پلیز آپ لوگ مجھے یہاں سے لے چلیں۔ میں روتی ہوئی کہتی جا رہی تھی وہ پتہ چلا گیا ہے، اب تم ریلیکس ہو جا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں تو یہ تمہاری ماں ہے اور میں تمہارا باپ ہوں۔ لیکن خالو ابھی میں یہ کہہ رہی تھی، خالو کہنے لگے تم جب خالو مت بلاؤ، میں تمہارا خالو نہیں ہوں۔ وہ نروٹے انداز میں کہنے لگے میرا غم ابھی تازہ تھا، ابھی ماموں کا دوسرا چہرہ مجھے دکھا تھا۔ میں پریشان نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، کہیں ان کی نیت تو خراب نہیں ہونے لگی، لیکن خالو تو ایسے نہیں ہیں۔ مجھے خود سے بھی زیادہ ان پر یقین تھا، میں نے سارا بچپن ان کے گھر میں گزارا تھا اور میں فخر سے اپنی سہیلیوں کے درمیان کہا کرتی تھی کہ میرے 2 ماں اور 2 باپ ہیں۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے میں تمہارا ابا ہوں اور یہ تمہاری ماں ہے اور آج سے تم ہماری بیٹی ہو۔ انہوں نے بغیر جائیداد کے لالچ کے مجھے اپنے ساتھ رکھا، ایک اچھے شریف لڑکے کے ساتھ میرا نکاح کیا اور میری جائیداد مجھے دے دی۔ ایسے مخلص اور نیک لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو بغیر لالچ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ان کی نیکی کا اجر دیتا ہے جو بے سر و سامان
بچوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہیں۔ میں ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ اگر وہ آج ہوتے تو زندگی مجھ پر تنگ ہو جاتی۔